احببت الناس جميعا ما غررتکم، اور اگر تمام نوع انسانی کو دھوکہ دے دیتا تب بھی کبھی آپ کو دھوکہ نہ دیتا۔ یہ تمہید ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں اللہ کا رسول ہوں آپ لوگوں کی طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک ایک جملے میں توحید اور رسالت کو حضور نے ایک ایک جملے میں لے لیا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، توحید ہو گئی۔ انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں آپ لوگوں کی طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم، رسالت ہو گئی۔ لیکن اب آخرت کا تذکرہ دیکھیے کس تفصیل سے آپ کر رہے ہیں۔ واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر لازماً اٹھا لیا جائے گا تم سب کو جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو۔ بہترین تمثیل ہے یہ موت کی نیند اور یہ روزانہ کی نیند، یہ آپس میں بہنے ہیں۔ قرآن مجید میں تو نقشہ بھی کھینچا گیا ہے، اور اسی لیے جو مسنون دعا ہے، صبح آنکھ کھلے تو جو دعا، جو الفاظ آ جانے چاہیے زبان پر، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کل شکر کل تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری ہو گئی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے اگر اللہ کا ایک بندہ روزانہ صبح کو اٹھے اور یہ الفاظ اس کی زبان پر آ جائیں تو جب وہ حشر کے دن اٹھے گا تو خود بخود اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہوں گے۔ یہ گویا کہ اسی کا ریہرسل ہے کہ جو ہمیں کرنے کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما دی۔ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ تو واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اب اس کے لیے میں وہ حدیث آپ کو سنا دوں، اس کا ایک ہلکا سا نقشہ جو حدیث میں آیا ہے، لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب وہ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے، اور ایک ایک آدمی جائے گا، اس کا نقشہ بھی سامنے آ جائے گا آپ کے، ایک ایک جائے گا، پیشی ہوگی، پھر واپس آئے گا، اگلا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ تو سورہ مریم میں فرمایا گیا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، محاسبہ اخروی انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ قوموں کا حساب کتاب دنیا میں ہوتا ہے۔ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ وہ ملت کا گناہ جو ہے اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، وہاں پر تو اجتماعی سزا کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ وہاں تو ہر ایک کی پیشی انڈیویجول، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ایک فرد کی حیثیت سے آئے گا، اور وہ فرد اپنا حساب پیش کرے گا، اللہ نے اسے کیا دیا، کیا مواقع دیے اور اس نے کیا کیا۔ ظاہر بات ہے ہر شخص کا معاملہ مختلف ہے۔ مجھے اللہ نے کیا جینز دیے تھے جس سے جب میرا جسم وجود میں آیا ہے، آپ کو کوئی اور جینز دیے ہیں، اللہ کو معلوم ہے اس نے کیا گیون جو میرے لیے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کے علم میں۔ پھر مجھے اللہ نے کس ماحول میں پیدا کیا، کیا مواقع دیے، آپ کو کیا مواقع دیے، تو حساب کتاب تو ہوگا، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ لن تزولا قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، ذرا عمر کا حساب دو، کہاں یہ گواہی ہے، 80 برس دیے تھے، 70 دیے تھے، 60 دیے تھے، کہاں بتائے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور خاص طور پر جوانی کا دور، اس کا حساب دو۔ امنگوں کا دور ہوتا ہے، ولولوں کا دور ہوتا ہے، جس میں توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، کس کام میں یہ سب تمام چیزیں صرف کی۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا حساب دو، کہاں سے جو کمایا تھا، جائز سے کہ ناجائز سے، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا۔ اور آخری سوال ہوگا ان 5 سوالوں میں سے 2 ہو گئے عمر کے بارے میں، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، خاص طور پر شباب کا دور۔ 2 مال کے بارے میں، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور آخری وعما عمل فیما علما، جو علم حاصل ہوا تھا اس میں عمل کتنا کیا۔
آدمی علم حاصل کرتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے لیے بہت بڑی کمائی کر رہا ہوں. جتنا علم ہوگا اتنا ہی محاسبہ شدید ہوگا. جس کے سامنے بات سب سے بڑھ کر ہو گئی، واضح ہو گئی، کھل گئی، اس کا اتنا ہی زیادہ محاسبہ بھی ہے. اما عمل فیما علم. بہرحال اس جواب دہی کا تذکرہ جو ہے یہاں کیا گیا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تجھے لازماً مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے، تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جانا ہے اور پھر اس سے ملاقات کرنی ہے، اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. تو وہ شخص کے جس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. تو اس سے تو حساب لیا جائے گا بہت آسان حساب. اس آسان حساب کے ضمن میں خود حضور سے بھی دعا منقور ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. خاص طور پر ایک سورہ مبارکہ کا جب اختتام ہوتا ہے، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. ان سب کو بالآخر ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا. اس مقام پہ تو خاص طور پر اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، پروردگار ہم سے آسان حساب لیجو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کا یہ فرمان کہ حساب یسیر کیا ہے، بس پیشی ہو جائے گی، اس سے کوئی جرح نہیں ہوگی، پیشی ہوئی بس ٹھیک ہے. یہ حساب فرمایا من موقشا، جس سے کوئی مناقشہ کر لیا گیا، جس سے کوئی جرح کر لیا گیا، وہ تو ہلاک ہو جائے. اس لیے کہ وہاں پر اس مناقشے پر پورا اترنا جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ، ایسے تو ایک بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے. المتوکلون، یہ اصل میں چونکہ ایمان کا جو اصل جوہر ہے، لب لباب ہے، وہ توکل ہے. کسی شے پر بھروسہ نہ رہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. یہ توحید کا لب لباب ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں یہ جو لب لباب بتایا گیا ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. تورات کی تعلیمات کا خلاصہ، لب لباب، اس کا جوہر کیا ہے؟ میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا. تمام وسائل موجود ہیں جس کو ہم عادی اسباب کہتے ہیں. فلاں چیز ہو تو یہ کام ہو جاتا ہے، فلاں چیز ہو تو یہ ہو جاتا ہے. گاڑی میں پیٹرول ہو تو گاڑی چلتی ہے. گاڑی کی آپ نے ٹھیک ہے ٹیوننگ بھی کرائی ہے، سروس بھی کرائی ہے، ٹنکی بھی بھری ہوئی ہے، سب کچھ ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صبح کا ارادہ ہے جانے کا سفر پر. لیکن اگر آپ کو یہ خیال ہو گیا کہ آپ بغیر اذن رب سفر شروع کر سکیں گے تو بس یہیں پر گویا کہ توحید جو ہے اس کی نفی ہو جائے گی. اسی وجہ سے حضور کو ٹوک دیا گیا. جب یہودیوں کے سکھانے پر مکے کے کچھ لوگوں نے سوالات کیے آپ سے، بتائیے ذرا ذوالقرنین کون تھا اور یہ اصحاب کہف کا کیا قصہ تھا اور روح کی کیا حقیقت ہے، تو چونکہ عادت تھی حضرت جبرائیل روزانہ آتے تھے تو آپ نے اسی کے حساب سے فرما دیا ٹھیک ہے میں کل آپ کو جواب دے دوں گا، وہ آئیں گے میں پوچھ لوں گا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے کہ اپنا اپنا مقام ہے. ہم ایسا کر لیں، 1000 دفعہ کر لیں، ہماری پکڑ نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حسنات الابرار سیئات المقربین، ایک مقربین کا مقام ہوتا ہے، ایک عام نیک لوگوں کا مقام ہے. نیک لوگوں کے لیے جو چیز حسنات میں شمار ہوں گی ہو سکتا ہے مقربین کے لیے وہ سیئات شمار ہوں. اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے. کئی دن تک حضرت جبرائیل نہیں آ رہے. اب تالیاں پٹ گئی ہوں گی کہ بس رہ گئے، آپ نے تو کہا تھا کل بتا دوں گا. چنانچہ پھر جب ذرا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تھی ایک توجہ دلا دی گئی، اس کے بعد جب حضرت جبرائیل آئے ہیں اور سورہ کہف لے کر آئے ہیں اور اس میں وہ سوالات کے جوابات ہیں، ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. دیکھیے کبھی نہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل کر دوں گا، مگر اس شرط کے ساتھ مشروط اگر اللہ نے چاہا. جب تک یہ مشیت عزدی نہیں ہوگی کوئی کام نہیں ہوگا چاہے سارے وسائل موجود ہوں. تو یہ توکل متوکلین کے بارے میں آیا 70,000 میرے، اور ظاہر بات ہے کہ 70,000 کا لفظ جب بھی آتا ہے اسے مراد 70,000 نہیں ہوتا، ایک بڑی تعداد.
کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی تعداد وہ بھی ہوگی کہ جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ متوکلون ہوں گے۔ اور یہ ہے حساب یسیر۔ ایک آدمی گیا، بس پیشی ہو گئی، پیشی بھگت کے واپس آ گیا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اب وہ جو آئے گا اپنے لوگوں کی طرف، جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک ایک شخص جائے گا اور حساب کتاب ہوگا، پیشی ہوگی، پھر واپس آئے گا، تو جو کچھ وہاں کیفیت ہوئی ہے اس کا جو ہے انڈیکس، اس کا فیس ہوگا، اس کے چہرے پر لکھا ہوگا کیا ہوا ہے۔ اب وہ آئے گا تو خوش و خرم آئے گا، جسے ہم کہتے ہیں اپنے معاملے میں جان بچی لاکھوں پائے، ایک اطمینان کی ایک کیفیت۔ اللہ تعالیٰ نے آسان حساب لیا، کوئی مناقشہ اور کوئی جرح نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہو گیا، بڑا کرم ہو گیا۔ يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اور اس میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ دوسرے مقام پہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی اپنے ایک نیک بندے کو جنت کے ایک اونچے مقام پر اگر رکھنا چاہے، فیصلہ ہو جائے، لیکن اس کی اولاد میں سے، اس کے اہل و عیال میں سے ایسے لوگ کہ جو ہیں تو جنتی، کوالیفائی تو کر گئے جنت کے لیے، لیکن درجہ وہ نہیں ہے کہ اس اونچے مقام پر وہ رہ سکیں، تو اللہ تعالیٰ اس پہلے شخص کی رعایت سے ان کے درجوں کو بلند کر دے گا تاکہ ان کے ساتھ ہی وہ رہیں۔ ظاہر بات ہے، فطری ایک خواہش ہوگی کہ انسان یہ چاہے میری آل اولاد میرے ساتھ ہی ہو، آس پاس ہی ہو، لیکن یہ کہ کوالیفائی کرنا پڑے گا، پری کوالیفیکیشن اپنی جگہ ہے، لیکن درجے کا جو ہے بجائے اس کے کہ وہ شخص اپنی اس خواہش کی وجہ سے اس کا درجہ کم کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کے درجے کو بلند کر دے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص کہ جس کو اس کا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا اس کے پیٹھ کے پیچھے سے۔ اس کی کئی توجیحات کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک شخص، چونکہ عام طور پر تو یہ ہے کہ کسی کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس شخص بائیں ہاتھ والا جو ہے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے کے وہ تو چونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے تو اس کو پیچھے سے تھما دیا جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ فرشتے بھی چاہیں گے نہیں کہ اس کا چہرہ دیکھیں، جس شخص کے ہاتھ میں پیچھے سے یا جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے اعمال نامہ، اس کو فیس کرنا پسند نہیں کریں گے، لہذا ان کے پیٹھ کے پیچھے سے پکڑا دیا جائے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو اب وہ موت کی تمنا کرے گا، کاش موت آ جائے، کاش میں نسیم منسیہ ہو جاؤں، مرائے کاش کے مادر نہ زادے، کاش مجھے میری ماں نے کبھی جنا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں معدوم ہو جاؤں۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، لیکن پھر اسے داخل ہونا ہوگا جہنم میں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ وہ اصل میں دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا تھا، اپنے بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، اپنی بیویوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حلال سے، حرام سے، جائز سے، ناجائز سے، ہر ذریعے سے کمایا تھا، اللے تللے کیے تھے، دنیا میں بڑی خوش و خرم کی زندگی گزار کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ آیا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اس کے لیے کچھ نہیں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے یہ گمان کیا تھا کہ اسے لوٹایا نہیں جائے گا، اسے لوٹنا نہیں ہے، آنا نہیں ہے دوبارہ، پروردگار کے حضور میں حاضری نہیں ہے۔ اب یہ یحور جو ہے لوٹ کر آنا، اس میں ذہن میں رکھیے کہ لوٹ کے آنے سے مراد کیا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ جانے والے، تو لوٹا تو وہاں جاتا ہے جہاں سے آپ آئے ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم آئے بھی وہیں سے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے جب عالم ارواح میں ہماری تخلیق ہوئی تھی تو اس عالم ارواح میں ہم سب کے سب موجود تھے، ایک وقت موجود تھے۔ الست بربکم قالوا بلی، جب ہم سب سے ایک عہد لیا ہے اللہ نے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے کہا تھا کیوں نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ سب کے سب انسان موجود تھے، اور اس کے بعد ہم اپنے اپنے وقت پر اس دنیا میں آئے ہیں۔ ایک جسد حیوانی ہمیں دیا گیا، اور اس میں وہ روح جو تھی ہماری، جو کہیں کسی کولڈ سٹوریج میں رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد وہاں سے وہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کا خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو تذکرہ کیا تو وہ ہوا صادق المصدوق، بہت زور دے کر کہا کہ یہ بات ہمیں بتائی اللہ کے رسول نے، اور وہ سچے ہیں، ان کی سچائی پر اللہ خود گواہ ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو غیب کی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ بتانے والے محمد رسول اللہ، لہذا کسی شک و شبے کو اپنے ذہن میں نہ آنے دینا کہ 40 دن رحم مادر میں ہر انسان جو ہے جنین کے جو ادوار ہیں وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے،
پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ، ثم یرسل الملک، یہ 120 دن کے بعد پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، اور پھر وہ روح اس میں پھونک دیتا ہے۔ اصل میں بدقسمتی یہ رہی ہے ہماری کہ ہم نے سمجھا کہ اس سے مراد جان ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے۔ یہ جان تو علیحدہ شے ہے، جان تو پہلا جو جرثومہ جو باپ کے اس نطفے میں گیا وہ بھی جاندار شے ہے، بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتا ہے، جنہوں نے بھی بایولوجی پڑھی ہے وہ تو بہت ایکٹیو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اوون جو ماں کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی جاندار شے ہے، جو بے جان تو نہیں ہے۔ پھر جو بھی اس سے مختلف مراحل گزرے ہیں تو وہ تو سب کے سب زندگی تو موجود تھی، لیکن روح نہیں تھی، روح شے دیگر ہے۔ حال ہی میں نے ایک مضمون لکھا ہے، ویسے تو یہ کہ بہت عرصے کے بعد اس کی تکمیل کی ہے، بہت پہلے میں نے اس کے ابتدائی حصے لکھے تھے، اب یہ کہ اچانک ایک خاص کیفیت ہوئی ہے کہ میں نے تکمیل کر دی۔ حکمت قرآن کا ایک مکمل شمارہ جو ہے، مکمل ایشو اسی پر آیا ہے کہ ایک ہے ایجاد اور ابداع عالم، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشنا، یہ پہلا مرحلہ تھا، اور اس مرحلے ہی پر ارواح بھی پیدا کی گئی، ملائکہ بھی پیدا کیے گئے، ارواح انسانیہ اور ملائکہ۔ اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہو سکتی کہ سب سے پہلی شے جو اس ایجاد اور ابداع عالم کے ضمن میں پیدا کی گئی وہ روح محمد تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول ما خلق اللہ نوری، حدیث کے موجود ہے الفاظ، اور اس حدیث کو تو اکثر محدثین تسلیم نہیں کرتے روایت کے اعتبار سے، لیکن وہ حدیث تو ترمذی شریف میں موجود ہے کہ آپ سے پوچھا گیا متى وجبت لك النبوۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو کب نبوت ملی؟ آپ نے فرمایا وآدم بین الماء والطین، یا روح والجسد، مختلف الفاظ آتے ہیں۔ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم کا وہ ابھی گارا ہی بھول رہا تھا، مٹی اور پانی کو ملایا ہی جا رہا تھا، وہ جسمانی تخلیق کا مرحلہ ابھی بعد میں آنے والا ہے، لیکن یہ کہ ارواح کی تخلیق جو ہے وہ تو بہت آغاز میں ہو گئی، اور اس وقت سب کے سب انسان موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے ضمن میں نقشہ کھینچا جاتا ہے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دیکھو آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ تو تخلیق اول مرہ تھی عالم ارواح میں، ارواح انسانی سب کی سب موجود تھی، باپ بیٹا پوتا، کسی کا کوئی رشتہ تو ہے معلوم ہی نہیں، کس کی روح جو ہے کب جائے گی، کس کے بیٹے کے جسم میں جائے گی، وہ تو سب کے سب ایک وقت موجود تھے، لیکن یہ کہ پھر دوبارہ جب ہم سب کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں پھر وہی بات ہو جائے گی، اب باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، دادا بھی ہے، پوتا بھی ہے، پڑپوتا بھی ہے، پردادا بھی، سب کے سب موجود ہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یہ تخلیق جو اس دنیا میں آنے کے لیے ہماری ہوئی ہے یہ تو دوسری مرتبہ تخلیق ہے، جسمانی تخلیق، اور وہ جسمانی تخلیق جب 120 دن کا مرحلہ گزر جاتا ہے، یا تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح میں 3 چلے جب بیت جاتے ہیں، تو پھر یہ کہ وہ نفخ روح، وہ میری یا آپ کی جو روح ہے جو وہاں تھی ابھی، جو آغاز میں جس کی تخلیق ہو چکی تھی، وہ لا کر پھونک دی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے سب کے سب انسان وہاں حاضر ہوں گے۔ انہو ظن ان لن یحور، اس نے یہ گمان کیا تھا کہ یہ لوٹے گا نہیں، واپس نہیں آئے گا، بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا۔ اب یہ ان ربہ کان بہ بصیرا قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، کہیں تو یہ آتا ہے اہل ایمان کی دل جوئی کے لیے، تشفی کے لیے، تسلی کے لیے، ہمت افزائی کے لیے، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ حضور سے خطاب ہوا انک بأعیننا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، جو کچھ آپ پر بیت رہی ہے ہم جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے آ کے آپ کو پاگل کہہ دیا، کسی نے مجنون کہہ دیا، یہ سب ہمیں معلوم ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں، انک بأعیننا۔ اور آپ جب بھی اہل ایمان میں تقلبک فی الساجدین، آپ ان میں جاتے ہیں اور آپ گشت کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرتے ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل ایمان جو بھی مشقتیں جھیل رہے ہوں دین کے لیے، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں دل جوئی ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، ایسی بات نہیں کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، ہم نے تو ان کے لیے جو ہے یہ کچھ قربان کر دیا انہیں پتہ ہی نہیں، ایک ایک شے اس کے علم میں۔ اور پھر کہیں یہ ہوتا ہے انذار کے پوائنٹ آف ویو سے، اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر حرکت ہماری نگاہ میں ہے، تمہارا کوئی عمل، کوئی فعل، یہاں تک کہ تمہاری زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے علم میں موجود نہ ہو۔
ان ربہ کان بہ بصیرا، اور یہ اس لیے کہ پورا پورا حساب اس کا دیا جائے، پورا پورا محاسبہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کمی بیشی نہ ہو۔ یہاں اس سورت کا ایک حصہ ختم ہوا۔ اب اس کے بعد دیکھیے بالکل ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ، فلا اقسم بالشفق، تو نہیں، قسم کھاتا ہوں میں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو کچھ وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جبکہ وہ تدریجاً بڑھ کر بھر جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یقیناً تم چڑھو گے درجہ بدرجہ، ایک سطح کے بعد اگلی سطح، ایک لیول کے بعد اگلا لیول، ایک زینے کے بعد اگلا زینہ۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ مدثر کی چند آیات کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور ان دونوں مقامات کے حوالے سے جو بات مجھے عرض کرنی ہے اس وقت، اس کے بارے میں پہلے ہی یہ آپ کے سامنے بات رکھ دوں، یہ آپ کو کسی تفسیر میں نہیں ملے گی، اور نہ ہی میں اسے ٹیکنیکلی تفسیر کہتا ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں بجلی سی کون جاتی ہے، ایک خیال آتا ہے، اور وہ خیال جو ہے وہ کوئی استدلال پر، دلیل پر مبنی نہیں ہوتا، آدمی کے غور و فکر سے وہ جو ہے اس نتیجے تک نہیں پہنچا ہوتا، جس کو عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں انٹیوشن، وجدانی طور پر، غیر ارادی طور پر کوئی بات جو ہے وہ ذہن میں آ گئی، اور اسی کو خالص دینی اصطلاح میں الہام کہتے ہیں۔ الہام، اللہ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈال دی جائے، الہام ہو، کشف ہو، رویا ہو، رویائے صادقہ ہو، سچے خواب، یہ سب جو ہیں ان کو کہا گیا نبوت کا جز ہے۔ یہ نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا، لم یبق من النبوت الا المبشرات، ہاں سچے خواب، بشارت دینے والے خواب، یہ نبوت کا 46واں حصہ یا 60واں حصہ اس کو شمار کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی بات آ جاتی ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، اچانک کوئی بات جو ہے ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو سورہ مدثر اور سورہ انشقاق کی جو یہ ہم مضمون آیات ہیں، ان کے حوالے سے جو بات میرے ذہن میں آئی اسے میں بعد میں عرض کروں گا آپ سے، لیکن پہلے وہ آیات ہم پڑھ لیں۔ وہاں بھی صورت یہ ہوئی ہے کہ وہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کی 31 آیات کے بعد پھر ایک دم ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر۔ یہ دو مقامات جو ہیں ان میں ایک تو قسموں میں مناسبت بہت ہے۔ یہاں جو ہے سب سے پہلے قمر کی قسم کھائی گئی، کلا والقمر، وہاں ہم نے دیکھا کہ قمر آخر میں ہے، والقمر اذا اتسق، رات کا ذکر بھی ہے۔ اب اس کے اوپر جب میں نے غور کیا اور ان دونوں کا جب تقابلی مطالعہ کیا تو جو جدھر ذہن منتقل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ مدثر میں بعثت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعثت محمدی کی شان کیا تھی؟ کلا والقمر، جیسے رات کو اگر چاند ہو تو ظاہر بات ہے دن کی سی روشنی تو نہیں ہوتی، کچھ چاندنی سی ہوتی ہے، کچھ روشنی ہوتی ہے، لیکن وہ دن والی روشنی تو نہیں ہوتی۔ بعین ہی یہ بات تھی کہ 600 برس نوع انسانی پر بیتے تھے کہ نہ کوئی نبی آیا تھا نہ کوئی رسول آیا تھا، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ابھی بقایا تھیں، اور حضور کے زمانے تک ہمیں معلوم ہے کہ ان کے صحیح ماننے والے اور صحیح متبعین اور صحیح پیروکار بھی موجود تھے۔ چنانچہ آپ نے وہ قصے سنے ہوں گے، ایک راہب نے عین بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا اور ابو طالب سے کہا تھا کہ اس کی ذرا حفاظت کرنا اس بچے کی، یہودیوں کی طرف سے اندیشہ ہے کہ اسے نقصان پہنچائیں گے۔ پھر آپ کو معلوم ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک راہب ہی نے راستہ بتایا تھا،
وہ اپنے ملک سے جب نکال دیے گئے یا نکل گئے اس لیے کہ جب وہ بغاوت کی انہوں نے کہ یہ کیا ہے کہ ہم خود ہی آگ جلائیں، ایندھن ڈالیں تو وہ آگ جلے اور خود اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، دعائیں مانگیں اس سے، بغاوت کی۔ تو جیسے حضرت ابراہیم نکال دیے گئے تھے باپ کے گھر سے اور پھر ملک سے بھی جو ہے جانا پڑا، انی مہاجر الی ربی سیہدین، ایسے ہی حضرت سلمان فارسی کا معاملہ ہوا۔ وہ عراق سے گئے تھے شام اور یہ ایران سے گئے شام، اور شام میں جا کر انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی، اور حضور جب تک آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو حضرت عیسائی کا دین تھا نا اصل اسلام، یہ تو بعثت رسالت کے بعد آ کر اس کے دور ختم ہوا ہے، تو گویا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن جس کے پاس وہ تھے وہ راہب اور عالم جو بہت بڑا تھا، جس قرآن مجید میں کہا بھی گیا سورہ مائدہ میں قسیسین و رہبان، ان کے اندر راہب بھی ہیں اور بڑے بڑے عالم بھی موجود ہیں، نصارہ جو ہے ان کی مدح کا معاملہ جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو اس وقت تک گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ جو روشنی تھی دنیا میں اس وقت وہ ایک چاند کی روشنی کے مانند تھی، کلا والقمر، بس نبوت کی تعلیم اب اتنی ہے جیسے کہ رات کی چاندنی ہوتی ہے چاند کی، کلا والقمر واللیل اذ ادبر، لیکن رات کو جو چاند ہوتا ہے اب یہ رات پیٹھ پھیر رہی ہے، جا رہی ہے، رات نے اپنا بستر لپیٹنا شروع کر دیا ہے، ادبرا پیٹھ موڑ لینا، جا رہی ہے، اب اس کا سفر جو ہے شروع ہو گیا ہے۔ والصبح اذا اسفر، اور جیسے کہ اس کے بعد صبح ہوتی ہے طلوع، اور وہ صبح جو ہے روشن ہوتی ہے، پھر وہ روشنی جو ہے صبح کی اور دن کی، ظاہر بات ہے کہ وہ رات کی چاند کی روشنی جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو گویا کہ یہ جو دور تھا حضور سے پہلے یہ ایک رات تھی، اس سے پہلے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کم سے کم 1400 برس ایسے گزرے تھے نوع انسانی پر کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو، 1400 برس۔ حضرت موسیٰ اور ہارون سے وہ سلسلہ شروع ہوا علیہم الصلاۃ والسلام، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور یحییٰ پر 2 پر جا کر ختم ہوا، 2 سے شروع ہوا 2 پر ختم ہوا، اور ان دونوں کے مابین یہ سمجھیے کہ رسی تنی ہوئی ہے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سربراہی جو ہے وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی، ان کے سیاسی معاملات انبیاء طے کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا۔ ظاہر بات ہے ساری تاریخ تو ہمارے علم میں نہیں ہے، جو پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ کچھ تورات کے اندر، لیکن تورات پوری کی پوری ہمارے لیے قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن اس میں تفصیل تو موجود ہے۔ لیکن یہ مثال تو ہمارے سامنے، حضرت داؤد اللہ کے نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان اللہ کے نبی، داؤد کے انتقال کے بعد جانشین ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ اور ہارون سے لے کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ 2 سے شروع 2 پر ختم، اور پورے تو 1400 برس ہے۔ یہ 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو کوئی نہ کوئی نبی موجود تھا۔ اب آئی رات، 600 برس کی رات ہے، اسے فترت اولا کہتے ہیں، وحی کا وقفہ ہے 600 برس کا، کہ اس دوران میں کوئی نبی کوئی رسول دنیا میں نہیں تھا۔ یہ ایک رات تھی وحی کے اعتبار سے، اگرچہ وہ رات اس میں روشنی چاند کی موجود تھی، اور وہ چاند حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کی شکل میں، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر۔ انہا کی ضمیر کے بارے میں تفسیر میں بہت سے آراء مل جائیں گے، لیکن میرے نزدیک یہاں پر حضور کی رسالت اور بعثت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، یہ معمولی بات نہیں، یہ تاریخ انسانی نہیں، اس پوری کائنات کا عظیم ترین واقعہ ہے بعثت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا سفر جو ہے، نکلے تیری تلاش میں، قافلہ ہائے رنگ و بو، یہ سارا سفر جو طے ہوا ہے، وہ چاہے عالم امر کی تخلیق کا مرحلہ تھا، کریشن ایکس نہیلو کا مرحلہ تھا، اور اس مرحلے میں بھی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سرفراز تھی نبوت کے ساتھ، پھر بگ بینگ کا مرحلہ آیا، پھر فزیکل کریشن، فزیکل یونیورس کی کریشن کا آغاز ہوا، اس میں جو بھی گیلیکسیز بنی اور جو بھی ہوا ہے، پھر زمین کے اوپر جو بھی جرثومہ حیات سے سفر آغاز ہوا ہے، اور یہ سفر جا کے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن پر مکمل ہوا ہے، اور پھر وہی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور وہ مکمل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
انہا لإحدى الکبر، بہت بڑی باتوں میں سے، نذیرا للبشر۔ مجھے کچھ تھوڑی سی حیرت ہے کہ ان آیات کے موجود ہوتے ہوئے اور سورہ مبارکہ کی شروع کی آیات کے سامنے پھر کیوں اس میں اشکال ہوا ہے کہ یہ ہا کی ضمیر کا مرجع کدھر ہے، جبکہ سورت شروع ہو رہی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہی لفظ نذیر یہاں آ رہا ہے، انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر، یہ نذیر بن کر آئے ہیں پورے عالم بشریت کے لیے، وہی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ۔ آپ کسی ایک قوم کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، کسی ایک ملک کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر۔ اب جو بھی تم میں سے چاہے وہ آگے بڑھ جائے، جو چاہے پیچھے رہ جائے، یعنی یہ اب انسانوں کا معاملہ ہے، اپنی اپنی قسمت ہے، اپنا اپنا فیصلہ ہے، آگے بڑھے، گلے سے لگائے رسالت محمدی کو، تصدیق کرے، آپ کا دست و بازو بن جائے، آپ کا ساتھی بن جائے، آپ کا صحابی شمار ہو، یا یہ کہ پیچھے رہ جائے، محروم رہ جائے، بدبختی اور شقاوت جو ہے اسی کا مقدر بن جائے، اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر، جو بھی تم میں سے چاہے آگے بڑھنا یا پیچھے رہ جانا۔ اب ان آیات کو دیکھیے اور ساتھ ہی ان آیات کو ذہن میں لائیے جس میں یہ فرمایا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے غلبہ دین حق کے لیے، اور تاریخی حقیقت یہی ہے کہ ایک انسانی جد و جہد کے ذریعے سے، محنت سے، مشقت سے، اب پھر ذرا یہ محنت مشقت کے الفاظ آئیں تو جوڑ لیجئے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ محنت اور مشقت تو سب کا ہی مقدر ہے، لیکن کس نے کیا محنت کی، کس مقصد کے لیے کی، کس نصب العین کے لیے کی، کس آدرش کے لیے کی، اس سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ اور یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہ تو سب کے سب ہیں، مشقتیں جھیلتے، مصیبتیں برداشت کرتے، بالآخر اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑے کر دیے جائیں گے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے انسانی محنت اور مشقت کے نتیجے میں جو عظیم انقلاب